یا میرے مولا کی پہ گیا رولا آدھی خلقت گرمی میں خرچ ہوگی اور باقی کی سلاب میں بہ گئی وہ میں کیڑے پاسے جاؤں منجی کتنے ڈاؤں سر جی بات تو بتائیں یہ آپ صبح سویرے اخبار میں کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ ہاں کوئی اچھی خبر کوئی ایسی خبر جسے دیکھ کر مجھے خوشی ملے جسے پڑھ کے میں مسرت حاصل کروں پر کتوں پھر کبھی کوئی ملی آپ کو اچھی خبر؟ ہاں ہاں یہ دیکھو اس صفحے پہ ساری خبریں اچھی چھپی ہوئی ہیں سر جی ہاں یہ تو شوبز کا صفحہ ہے اس میں تو سارے اشتہار لگے ہوئے ہیں فلموں کے اوے ہمارے ہاں اب خوشی بھی اشتہاری بن گئی اسمال کراکری چھوٹے پانڈے خوشی اشتہاری ہوگی وہ کیسے؟ فلمی اداکار اپنی فلم کا اشتہار دے کے خوش ہوتا ہے ٹی وی والے اور اخبار والے اشتہار پا کر خوش ہوتے ہیں اخبار میں اشتہار تو اشتہاری مجرموں کا بھی چھپتا ہے وہ بھی کیا اپنا اشتہار دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل انہیں اشتہار دیکھ کے یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ اب تک پکڑے نہیں گئے سر جی یہ بتائیں آپ کو کس کا اشتہار دیکھ کر خوشی ہوتی ہے؟ ہاں میں وزیر صاحبان کے اشتہار دیکھ کے خوش ہوتا ہوں بیٹے وزیر صاحبان کے اشتہار؟ کیا اخبار میں وزیروں کے اشتہار بھی چھپتے ہیں؟ کیوں نہیں وزیر نے آج کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے کس جگہ جانا ہے کس ہوٹل میں کس تقریب کا افتتاح کرنا ہے کس کا مہمان خصوصی بننا ہے اشتہاری تو ہوتے ہیں وزیر کے ہمیں وزیر کی مصروفیات کا ان اشتہاروں سے تو پتہ چلتا ہے مگر وزیر صاحب کی مصروفیات پڑھ کر اس میں آپ کو کیا خوشی ملتی ہے؟ صرف مجھے ہی نہیں ان سارے عوام کو بھی خوشی ملتی ہے جنہوں نے اپنی اپنی درخواستیں وزیر کو دینی ہوتی ہیں مگر درخواستیں تو دفتر میں دی جاتی ہیں نا سر جی وزیر صاحبان کو دفتر میں بیٹھنے کا موقع ملے گا تو درخواستیں دیکھیں گے نا بونگیا اب میں سمجھا عوام اشتہار پڑھ کر جان لیتے ہوں گے کہ آج ان کے وزیر صاحب نے کدھر کدھر جانا ہے اور وہ اپنی درخواستیں لے کر وہیں پہنچ جاتے ہوں گے بالکل بالکل اب عوام بڑے ہوشیار ہوتے جا رہے ہیں اسی لیے تو صبح صبح اخبار دیکھتے ہیں وہ سر جی ایک اور بات ہے ہاں وزیر صاحبان کے لیے فنکشن کا اہتمام اتنے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کیوں ہوتا ہے سر جی؟ وہاں پروگرام کے بعد چائے بسکٹ جو ملتے ہیں چلو پھر سانو کی او بونگا جی وہاں لوگ چائے پینے نہیں جاتے وزیر صاحب کی باتیں سننے جاتے ہیں اوے وزیر صاحب کی باتیں تو انہیں مجبوراً سننی پڑتی ہیں ان کے کان وزیر صاحب کی باتوں پہ یا تقریر پہ لگے ہوتے ہیں اور آنکھیں چائے کے سامان پر اچھا اسی لیے ہر دعوت نامے پہ لکھا ہوتا ہے کہ تقریب کے بعد ریفریشمنٹ بھی ہوگی ہاں تو اور کیا یہ نہ لکھا ہو تو لوگ ٹی وی ریڈیو پہ وزیروں کی باتیں نہ سن لیں ہاں سمجھ نہیں آتا یہ چائے کی دعوت آخر میں کیوں ہوتی ہے لوگ خالی پیٹ خالی باتیں کیسے سن سکتے ہیں بونگیا ہمارے ہاں پیٹ بھرنے کی خاطر ہی سب کچھ سننا پڑتا ہے پہلے پیٹ بھر گیا تو کسی نے پھر کیا سننا ہے کون سنے گا پھر اس کا مطلب ہے کہ خالی پیٹ والا ہی بڑے لوگوں کے کام کا بندہ ہوتا ہے بالکل تمہارا پیٹ بھرا ہوتا تو آج تم میری بات بھی نہ سنتے اب میں سمجھ گیا کہ آپ اس طرح کی باتیں پرائم ٹائم یعنی رات 8 بجے کیوں کرتے ہیں کیوں کرتا ہوں بھلا صبح سویرے تو سب نے ناشتہ کیا ہوتا ہے سب کا پیٹ بھرا ہوتا ہے ہمارے ہاں جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ پھر کسی کی نہیں سنتا آپ کی بھی کوئی نہیں سنتا ہوگا وہ بونگے سنا تم نے اس نے کیا کہا نہیں سر جی نہیں سنا میں بھی ناشتہ کر کے آیا ہوں او مائی گاڈ میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتھے ڈاواں